بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلا ہلو مراکش کی رہنے والی تھی۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی ایک مشہور ایکٹریس تھی۔ فلمی حلقوں میں اس کا نام بڑا معروف تھا۔ اسے ایک انتہائی مہلک مرض لاحق ہو گیا جسے دنیا اب تک لا علاج ہی تصور کرتی ہے، جسے کینسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ خاتون نے اپنے مہلک مرض کے علاج کے لیے مختلف ماہرین طب کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن ڈاکٹروں کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور اب خاتون کو اپنی زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ ہاں، ایک امید باقی تھی اور وہ امید اس کے رب کا دروازہ تھا۔ ظاہر ہے انسان جب ہر جگہ سے نا امید ہو جائے تو دنیا میں اس کے لیے صرف ایک ہی طاقت اور ایک ہی امید باقی رہ جاتی ہے، اور وہ اس کا پختہ یقین ہوتا ہے اپنے رب پر۔ لیلا کہتی ہے میں ایک عرصے سے ایک بے حد خطرناک مرض کا شکار ہو گئی تھی جسے دنیا سرطان یا کینسر کے نام سے جانتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ مرض انتہائی خطرناک اور مہلک ہے، لیکن مراکش میں ہم اسے کینسر کا نام نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں اس کو خبیث مرض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے دل کی وہ شریان جو بائیں جانب سے نکل کر دل کو خود بہن پہنچاتی تھی، یعنی خون پہنچاتی تھی، وہ آج ہما ہو گئی، اس موذی مرض میں یعنی مبتلا ہو گئی۔ اس وقت میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور نہیں تھا بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں یکسر خالی تھا، کیونکہ میں اللہ سے بالکل غافل تھی۔ میں تو مشہور فلمی ایکٹریس تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ انسان کا حسن و جمال تا حیات اس کی شخصیت کو تازگی بخشتا رہتا ہے اور یہ نعمت پوری عمر اس کے ساتھ رہتی ہے۔ لیلا کا کہنا ہے کہ میرے حاشیہ خیال میں یہ تصور بھی نہیں گزرا تھا کہ میں کبھی کینسر جیسی مہلک جان لیوا بیماری میں گرفتار ہو جاؤں، لیکن جب میں نے اس خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئی تو اس کے خوف اور دہشت کے میرے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور میں بری طرح سے حواس باختہ ہو گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ کر جاتی بھی تو کدھر جاتی؟ جہاں کہیں بھی جاؤں گی یہ لا علاج مرض بھی تو میرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں خودکشی کر لوں، لیکن میرے شوہر اور بچوں سے مجھے شدید محبت تھی، اس لیے میں نے خودکشی نہ کی۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت میں نے خودکشی نہ کرنے کی وجہ شاید اللہ تعالیٰ کا خوف یا ڈر تھا، اس طرف تو کبھی میرا خیال گیا ہی نہیں تھا۔ دراصل میں تو اسلام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوسوں دور تھی۔ میں توبہ استغفار سے ناواقف تھی، بس شاید میرے رب کو مجھے ہدایت عطا فرمانی تھی، تبھی تو مجھے اس خطرناک موذی مرض سے لاحق کر دیا۔ ہاں، بعض اوقات بیماری بھی انسان کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے اور وہ اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نہ صرف مجھ پر کرم کرے بلکہ مجھے سیدھے راستے پر بھی لائے، اور نہ صرف یہ بلکہ کتنے ہی لوگ میری وجہ سے سیدھے ہو جائیں۔ ہاں، میں وہی لیلا ہلو جو نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکی تھی، اپنے جسم کی نمائش کر کے، رقص کے ذریعے، سینما کی اسکرین کے ذریعے۔ میں بیمار ہوئی، دولت، شہرت، تعلقات، ایک سے بڑھ کر ایک، ڈاکٹر، ہسپتال، سب کچھ میسر تھا۔ میں بیرون ملک بیلجیم گئی، بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کے لیے رجوع کیا۔ سب نے میرے شوہر سے یہی کہا کہ اس کی چھاتی کو کاٹ دینا ضروری ہے اور ایسے کیمیکل دوائیاں استعمال کرنی پڑیں گی جس سے سر کے بال جھڑ جائیں گے، پلکیں اور بھویں گر جائیں گی، چہرے پر داڑھی کے بال اگ آئیں گے، ناخن اور دانت بھی گر جائیں گے۔ میں نے ڈاکٹروں کی یہ تجویز سن کر ان سے علاج کرنے سے مکمل انکار کروا دیا اور کہا میں چھاتی کٹانے، گنجی ہونے اور قدرتی بناوٹ اور خوبصورتی سے داغدار کرنے پر مر جانے کو ہی ترجیح دوں گی۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹروں سے گزارش کی کہ وہ میرے لیے کوئی آسان سا علاج سوچیں۔ پھر میں مراکش واپس آ گئی اور ایک چھوٹا موٹا علاج کرتی رہی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ مجھے نہ جانے کیسے محسوس ہوا کہ ڈاکٹروں نے میری درست تشخیص نہیں کی اور خام خواہ میرے اندر کینسر کا مرض ثابت کر دیا ہے، جبکہ میں بالکل صحیح سلامت ہوں۔ لیکن تقریباً 6 ماہ کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے وزن میں خاطر خواہ کمی ہو چکی ہے، میرا رنگ خاصا بدل چکا ہے
مجھے درد و علم کی شکایت رہنے لگی ہے اور یہ شکایت آہستہ آہستہ مستقل ہوتی جا رہی ہے۔ جب میں نے ایک مراکشی ڈاکٹر سے طبی جانچ کروائی تو اس نے مجھے بیلجیم جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ میں نے دوبارہ بیلجیم کے لیے رخت سفر باندھا۔ بیلجیم میں ڈاکٹروں نے جب میرا معائنہ کیا تو انہوں نے نہایت افسوسناک خبر میرے شوہر کو بتائی کہ کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور پھیپھڑے بھی اس سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس اب ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی دوا یا علاج نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم اپنی بیوی کو وطن لے جاؤ اور وہاں قبر نصیب ہو سکے سے۔ ڈاکٹروں نے جب میرے خاوند کو یہ رپورٹ دی تو ان پر یہ خبر بجلی بند کر گری اور وہ حواس باختہ ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے واپس اپنے وطن مراکش جانے کے بجائے بیلجیم سے فرانس کا ٹکٹ لے لیا۔ شاید مجھے وہاں کوئی علاج مہیا ہو سکے اور وہاں میں چھاتی کٹوا کر کیمیائی دوائیوں کو استعمال کروں تاکہ کسی طرح زندگی بچ سکے۔ اچانک میرے خاوند کے ذہن میں آیا کہ ہم تمام دنیاوی علاج تو کروا چکے ہیں مگر ایک طبیب ابھی بھی باقی رہ گیا ہے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے جب مجھ سے بات کی تو جیسے مجھے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ بلا شبہ ہمیں مکہ مکرمہ جانا چاہیے، بیت اللہ کی زیارت کریں اور وہاں سبحان تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس مہلک مرض سے مجھے شفا یاب کر دیں، کیونکہ آسمان کے دروازے ہر مریض کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور وہاں ہر بیماری کا کامیاب علاج ہمہ وقت دستیاب ہے۔ غرض ہم میاں بیوی پیرس سے خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستہ بھر ہم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرتے رہے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ بیت اللہ شریف کی طرف میری زندگی کا یہ پہلا سفر تھا اور پہلی دفعہ اللہ کے گھر کا دیدار ہونے والا تھا۔ میں نے پیرس میں ہی قرآن کریم کا ایک نسخہ خرید لیا تھا اور گاہے بگاہے اس کی تلاوت کرتی ہوئی۔ آخر کار وہ مبارک وقت آ گیا جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر صحن کعبہ میں داخل ہوئے۔ جو ہی نگاہ کعبہ پر پڑی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے اپنی گزشتہ زندگی یاد آ گئی، رب کی نافرمانی اور عیاشی کی زندگی۔ میرا ماضی بے حد غلط تھا، نماز روزے سے قطعاً دور، فرائض کا پتہ تک نہ تھا۔ اب میں نہایت عاجزی کے ساتھ اس رب العالمین کے دروازے پر حاضر تھی جو توبہ قبول کرنے والا، اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ اور پھر میں نے خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب جا کر رو رو کر یہ دعا کی، اے میرے پاک پروردگار، میری مہلک بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے بس میں نہیں ہے، وہ ہزار کوشش کے باوجود میرے علاج سے انکار ہی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے رب، میرے عظیم رب، بیماری تیری ہی طرف سے آتی ہے اور اس کا علاج بھی تو ہی کرتا ہے۔ میری بیماری کے علاج کے معاملے میں ڈاکٹروں نے ہسپتالوں کے دروازے بند کر رکھے ہیں، صرف تیرا دروازہ میرے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں اپنے علاج کے لیے تیرے ہسپتال میں پہنچ چکی ہوں، میرے رب اپنا دروازہ میرے لیے بند مت کرنا۔ پھر میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور اس دوران اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتی رہی کہ اے اللہ، میری دعا واپس نہ کرنا اور مجھے نا امید مت کرنا اور مجھے شفا عنایت کر کے ڈاکٹروں کو اپنی عظمت شان سے حیران کر دینا۔ جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے، میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل تھی اور اس کے دین پر کبھی عمل نہ کیا تھا، لیکن اب میری وہ کیفیت نہ رہی جو پہلے تھی، بلکہ اب میں نے اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ چنانچہ میں مکہ مکرمہ میں موجود علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے ایسی دعاؤں پر مشتمل کتابوں کے متعلق پوچھتی جنہیں میں جلدی سے یاد کر سکوں تاکہ حسب ضرورت ان دعاؤں کا ورد کیا کروں اور اللہ رب العزت کے دربار میں دعا و مناجات کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ علماء نے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور زیادہ سے زیادہ آب زمزم پینے کی نصیحت فرمائی۔ نیز انہوں نے مجھے یہ بھی نصیحت کی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجوں۔ مسجد حرام میں مجھے کافی راحت محسوس ہو رہی تھی اور میرے دل کو بہت ہی اطمینان تھا۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ مجھے مسجد حرام میں ہی وقت گزارنے کی اجازت دیں، میں اب ہوٹل کم ہی جاؤں گی، زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہوں گی۔ میرے خاوند نے میری درخواست قبول فرمائی
اور میں اپنے اوقات مسجد حرام میں ہی اللہ تعالیٰ کے مقدس دربار میں دعا و مناجات کی ساتھ گزارنے لگی۔ میرے خاوند نے میری درخواست قبول فرمائی اور میں اپنے اوقات مسجد حرام میں ہی اللہ تعالیٰ کے مقدس دربار میں دعا و مناجات کے ساتھ گزارنے لگی۔ مسجد حرام کے اندر میرے پڑوس میں مصر اور ترکی کی چند خواتین تھیں جو کثرت سے میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتی تھیں۔ انہوں نے میری کثرت اور آہ و زری کا سبب دریافت کیا۔ میں نے انہیں جواباً کہا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر کا طواف نصیب ہوا، جس کے بارے میں مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ اس سے ایسی محبت ہوگی جیسی میرے دل میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے کینسر کی بیماری لاحق ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آہ و زاری کر رہی ہوں۔ ان خواتین کا معمول تھا کہ نماز کے بعد میرے ارد گرد بیٹھ جاتی اور خاصی دیر بعد الگ ہوتی۔ یوں ہماری اللہ کے لیے آپس میں محبت ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا، کیوں نہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لوں۔ ان عورتوں نے اس بات کو پسند کیا اور کہنے لگیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتی ہیں۔ کہ رمضان المبارک کا مہینہ نہ تھا، پھر بھی ان عورتوں کے خاوندوں نے اجازت دے دی اور ہم سب اللہ کے گھر میں متقب تھیں۔ اب ہمارا سارا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نمازوں اور نوافل میں گزر جاتا۔ نیند بھی کم آتی، بھوک تو گویا مٹ ہی گئی تھی، چند لقمے کفایت کر جاتے۔ ہاں، اب ہم آب زمزم کثرت سے پیتی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں یاد تھا، آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی آب زمزم اگر بیماری سے شفا یابی کی نیت سے نوش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشتا ہے، اگر سیرابی کی نیت سے پیا جائے تو پیاس مٹ جاتی ہے، اگر اللہ کی پناہ کی نیت سے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن میں پناہ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھوک کو زمزم کی برکت سے ختم کر کے ہمیں آسودگی بخشی۔ ہم خواتین مسلسل خانہ کعبہ کا طواف کرتی اور طواف کے اختتام پر 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھتی اور پھر دوبارہ طواف کرنے لگتی۔ اگر کچھ تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوتی تو اس کے لیے آب زمزم ہر وقت ہمیں دستیاب تھا۔ میں جب بیت اللہ شریف پہنچی اس وقت بہت ہی پتلی، دبلی اور کمزور تھی۔ میرے جسم کے اوپری حصے میں سوجن اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری سرخ پھنسیاں تھیں، جو اس بات کی واضح علامت تھیں کہ میرے جسم کے اوپر والے حصے میں کینسر پھیل چکا ہے۔ میری سہیلیاں مجھے نصیحت کرتیں کہ میں اپنا جسم کے اوپر والے حصے کو آب زمزم سے دھوتی رہوں، لیکن جسم کی پھنسیوں اور سوجن کو چھونے سے مجھے خوف لاحق ہوتا اور دھونے کا تصور آتے ہی میں کانپ اٹھتی تھی۔ مجھے جب بھی اس مہلک مرض کا خیال آتا میرا دھیان اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت سے ہٹ کر الجھ جاتا۔ بہرحال میں نے اپنے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر آب زمزم کو اپنے جسم پر ڈالنا شروع کیا۔ کچھ دن یوں گزر گئے، میری سہیلیوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو آب زمزم سے دھو ڈالوں۔ میں نے شروع سے تو انکار کیا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اندرونی طاقت مجھے آب زمزم سے اپنے جسم کو دھونے پر آمادہ کر رہی ہے۔ میں نے خوف کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اس مرتبہ میں نے اپنے جسم کو آب زمزم سے نہیں دھویا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ تاہم جب تیسری مرتبہ بھی میرے دل نے گواہی دی اور مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو زمزم سے ضرور دھوؤں تو میں اٹھی، آب زمزم لے کے اپنے ہاتھوں سے جسم اور چھاتی پر ملنا شروع کر دیا، جو فاسد خون، پیپ، پھنسیاں وغیرہ سے پر تھی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میرا جسم حیرت انگیز طور پر ان تمام بیماریوں سے پاک ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جانے کدھر گئیں، جسم کو چور کر دینے والے درد اور خوننما پیپ سب غائب ہو گئے۔ میں پہلے تو گھبرا اٹھی، پھر اپنے کپڑے کے نیچے ہاتھ لے جا کر بار بار جسم کو چھونے لگی، لیکن میرے جسم کے اندر اب ہرگز کوئی سوجن نہیں تھی۔ میں کانپ اٹھی، مگر فوراً میرے ذہن نے کہا، اس قدر تعجب کیوں کرتی ہو؟ کہ اللہ رب العزت اس کام پر قادر نہیں ہے؟ میں نے اپنی سہیلی سے کہا
کہ ذرا میرے جسم کو چھونا اور میری پھنسیوں کو دیکھنا۔ میری سہیلیوں نے جب دیکھا کہ میرے جسم سے ساری پھنسیاں غائب اور میرا جسم بالکل صحیح سالم ہے، وہ بے ساختہ چیخ اٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں فرق مسرت سے اپنے شوہر کو خوشخبری دینے کے لیے مسجد حرام سے نکل کر ہوٹل کی چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہو کر جب میں نے اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہوئی تو ان سے کہنے لگی، دیکھو یہ دیکھو، اللہ کی رحمت، ادھر ہیں میرے جسم پہ پھوڑے پھنسیاں کہیں نہیں، ختم ہو گئیں۔ پھر میں نے انتہائی مسرت کے ساتھ اپنے حالات سے آگاہ کیا، لیکن میرے شوہر کو میری گفتگو افسانہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ یکایک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور اس نے بلند آواز میں کہا، کیا تجھے نہیں معلوم؟ کیا تو اتنی جلدی بھول گئی؟ صرف 3 ہفتہ قبل ڈاکٹروں نے قسم کھا کر کہا کہ تو چند ہی دنوں کی مہمان ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، زندگی اور موت کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ اس کے بعد ہم میاں بیوی بیت اللہ شریف میں 1 ہفتہ قیام پذیر رہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتی رہی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی رہی۔ پھر ہم نے مسجد نبوی کی زیارت کی اور اس کے بعد فرانس واپس ہو گئے۔ جب وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے پوری صحت و عافیت کے ساتھ دیکھا اور انہیں علم ہوا کہ مہلک و خطرناک مرض نے مجھے خیر باد کہہ دیا ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر مجھ سے کہنے لگے، محترمہ آپ وہی خاتون ہیں؟ میں فخر سے جواب دیتی، جی ہاں میں وہی ہوں، وہ خاتون ہوں جس کی موت کا اعلان آپ لوگوں نے کر رکھا تھا، اور یہ میرے شوہر ہیں جنہوں نے مجھے شفا یابی کے لیے سارے وسائل استعمال کر ڈالے تھے۔ میں آپ لوگوں کے علاج سے فرار ہو کر اپنے رب کے ہسپتال میں جا کر داخل ہو گئی اور اب اس کے علاج سے شفا یابی کے بعد واپس آئی ہوں۔ مجھے اب اس کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہے، کیونکہ قضاء و قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے اور تمام امور اسی کی نگرانی انجام پاتے ہیں، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا، محترمہ آپ کا یہ معاملہ عجیب و غریب ہے، تعجب ہے کہ آپ کی سوجن ختم ہو گئی، مگر ضروری ہے کہ آپ کا دوبارہ چیک اپ کیا جائے، نئے سرے سے ٹیسٹ لیے جائیں۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے میری تشخیص کی اور میرے تمام ٹیسٹ لیے، مگر تمام ٹیسٹ کلیئر تھے، مجھے الحمدللہ کوئی بیماری نہ تھی۔ وہ سب دنگ رہ گئے۔ شاید ان کا تعجب اس لیے بھی زیادہ تھا کہ جو مرض مجھے لاحق تھا اس کے علاج میں اب تک میڈیکل سائنس ناکام تھی۔ بہرحال جب اس مرض میں مبتلا تھی تو سوجن کی وجہ سے میرے لیے سانس لینا بھی 2 بھر ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے بیت اللہ شریف کا سفر کیا اور اللہ سے اپنی شفا یابی کی دعا مانگی تو اللہ نے میرے دعا قبول فرما کر مجھے آفت سے یکسر نجات عطا فرما دی اور سرطان جیسی یعنی کینسر جیسی خوفناک بیماری ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور صحابہ اکرام رضی تعالیٰ عنہم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتی اور زار و قطار روتی، نیز پہلے مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے پورے نہ ہو سکے تھے اور جن ایام کو میں نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے کوسوں دور گزارا تھا، انہیں یاد کر کے میں بار بار روتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں کہ اے رب العالمین میری اور میرے شوہر کی توبہ قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنی بخشش اور مغفرت میں جگہ عنایت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، رب کے کلام میں بہت طاقت۔ پیارے دوستوں، آج کا یہ دور سائنسی دور ہے۔ جب تک ہمیں اپنی آنکھوں سے کچھ نظر نہ آئے، کوئی رزلٹ نہ نظر آئے، ہم یقین ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے شاید ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، یا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے علماء نے ایسی باتیں کر کے ایسے افسانوی کردار بنا دیے ہیں کہ شاید آج کے دور کے نوجوانوں کا اسلام پر بھروسہ کم ہو گیا ہے۔ لیکن یقین مانیں میریکلز آج بھی موجود ہیں اور آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پیارے بندوں کے لیے یہ میریکلز کرتا ہے۔ یہ تو ایک قصہ ہے، اس طرح کے کئی قصے بھرے پڑے ہیں، لیکن ضرورت ہے تو صرف سچا ایمان، ضرورت ہے تو اس رب کی ذات پہ پکا بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم انسانوں پر تو بھروسہ کرتے ہیں اور وہی انسان ہمیں دھوکہ بھی دیتے ہیں، لیکن ایک بھروسہ ایک بار سچے دل کے ساتھ اپنے رب پہ کوئی کر لے
تو یقین مانے زندگی سنور جائے، یقین مانے رب کی ذات پر دھوکہ نہیں دو، اس کے کہے ہوئے احکامات پہ چل کر تو دیکھو، اس نے جو باتیں بولی ہیں وہ کر کے تو دیکھو، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کہ وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے یا نہیں۔ بے شک وہ اپنے وعدے پورے کرے گا، ہر حال میں اس کی ذات وہ وعدے پورے کرے گی۔ انسان گناہ گار ہے، انسان ہر وقت گھاٹے میں ہے، لیکن یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو دیتا ہے، اور بہت چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ ہدایت دی جاتی ہے، بہت ہی لکی لوگ مانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت دے، اور آپ بھی جب دعا کریں اس میں یہی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت دینے کے بعد وہ ہدایت ہم سے واپس نہ لے، ہماری روزی میں برکت دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں نیک و پرہیزگار بنائے، اور ہماری تمام جائز دلی مرادیں پوری کرے۔ آمین۔